بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے۔ باب ہے کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو کھودا جائے اور ان کی جگہ مساجد بنائی جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا اور قبروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھ کر فرمایا قبر سے بچو، اور ان کو نماز کے اعادہ کا حکم نہ فرمایا۔ باب کا معنی ظاہر ہے کہ مشرکوں کی قبروں کو کھودنا جائز ہے، کیونکہ ان کا قطعاً احترام نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ انبیاء اکرام یا دیگر مسلمانوں کی قبروں کو کھودنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمان کا احترام حیات و ممات دونوں حالتوں میں برقرار رہتا ہے۔ دوسری حدیث پہلی حدیث کی شاہد ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول اثر دوسری صورت کا شاہد ہے، یعنی قبر نمازی کے سامنے ہو تو نماز مکروہ ہے، اس کا لوٹانا ضروری نہیں۔ معلوم ہوا قبر سامنے ہو تو نماز تنزیہاً مکروہ ہے۔ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر مسلمانوں کا قبرستان نیست و نابود ہو جائے اور قبروں کے آثار مٹ جائیں، وہاں لوگ مسجد بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قبرستان تدفین اموات کے لیے مسلم اوقاف میں داخل ہے جو کسی کی ملک میں نہیں آ سکتا۔ وہاں ایسی صورت ظاہر ہو جائے کہ اسے مسجد کے مصرفے میں لا سکتے ہیں، جبکہ مسجد بھی تو وقف ہی ہے۔ حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امہات المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان اور ام سلمہ ہند بنت امیہ مخزومیہ نے گرجے کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصاویر تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصاویر لٹکا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز ساری مخلوق سے شرارتی ہیں۔ حدیث کی تشریح بظاہر اس حدیث کا ترجمہ سے تعلق نہیں، کیونکہ اس کا مدلول قبر کو مسجد بنانے کی مذمت ہے، اور یہ ترجمہ کے پہلے جز کا عکس ہے اور نہ ہی دوسرے جز سے مناسبت ہے، کیونکہ اس سے کراہت معلوم نہیں ہوتی بلکہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ مگر مذمت کبھی تصاویر پر ہوا کرتی ہے، قبر کو مسجد بنانے پر نہیں ہوتی۔ اگر تسلیم بھی کر لیں تو یہ مذمت غیر انبیاء اور غیر صالحین کی قبروں کو مسجد بنانے میں ہے۔ لہذا حدیث کا تعلق پہلے حصہ سے اس لحاظ سے ہے کہ یہ حدیث لعن اللہ الیہود کے مفہوم کے موافق ہے، کیونکہ یہودیوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور دوسرے حصہ کے ساتھ اس اعتبار سے تعلق ہے کہ قبروں میں مسجد بنانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں نماز جائز ہے۔ یہودیوں کو تصاویر رکھنے پر اس لیے شرار خلق کہا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ورنہ تصویر رکھنا گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کی تصاویر خصوصاً نیک آدمی کی تصویر حرام ہے، اگرچہ آدھی تصویر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آدھی تصویر بھی ذو صورت کی پوری حکایت کرتی ہے۔ اگر آدھی تصویر جائز ہوتی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص کو آدھی تصویر بنانے کا مشورہ دیتے جس کا پیشہ ہی مصوری تھا، اور درخت یا غیر ذی روح کی تصویر بنانے کا مشورہ نہ دیتے۔ بعض لوگ آئینہ میں عکس پر قیاس کر کے جواز نکالتے ہیں، مگر یہ قیاس فارق ہے، کیونکہ آئینہ میں عکس مستقر نہیں ہوتا اور کیمرہ میں یہ عکس مستقر ہو جاتا ہے، اور مستقر و غیر مستقر کا حکم مختلف ہے۔ جیسے انسان کا ذہن آئینہ کی مثل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آئینہ میں محسوسات کی صورتیں منکش ہوتی ہیں اور ذہن میں محسوسات اور معقولات دونوں کی صورتیں منکش ہوتی ہیں۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خاطر قلب درگزر فرما دیے جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ قاضی اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ خواطر ہیں جو قلب میں مستقر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان پر عزم و اصرار ہوتا ہے، اور نفس عزم اور ان پر اصرار معصیت ہے اور ان پر عمل کرنا دوسری معصیت ہے۔ کیمرہ کی تصویر جبکہ مستقر ہے تو یقیناً معصیت ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا یہود و نصارہ اپنی انبیاء کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے اور اپنی نمازوں میں ان کو قبلہ بناتے اور نماز میں ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب مسجد بنا لیتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف تبرک حاصل کرنا ہو اور ان کے جوار سے استفادہ مقصود ہو، صاحب قبر کی طرف نماز میں متوجہ نہ ہو، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے حوالی میں ایک قبیلہ
جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا میں ٹھہرے اور 14 روز ان میں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنی نجار کو پیغام بھیجا، وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے، گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے ہیں اور بنو نجار کا مسلح دستہ آپ کے ارد گرد ہے، حتیٰ کہ آپ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سین میں اترے۔ آپ کو یہ پسند تھا کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں۔ آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو بنی نجار کے سرداروں کو پیغام بھیجا اور فرمایا، اے بنی نجار، تم اپنی یہ زمین مجھے قیمت سے فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم قیمت سے فروخت نہ کریں گے، ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس جگہ میں جو کچھ تھا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس میں مشرکوں کی قبریں، گڑھے اور کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبریں اکھاڑنے کا حکم فرمایا تو ان کو اکھاڑا گیا۔ پھر کھنڈرات سے متعلق حکم فرمایا، وہ برابر کیے گئے۔ پھر کھجوروں سے متعلق حکم فرمایا تو ان کو کاٹا گیا اور مسجد کے قبلہ میں ان کی صف بنا دی گئی اور اس کے دونوں طرف پتھر رکھ دیے۔ وہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے جبکہ یہ شعر پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو داد دیتے تھے جبکہ ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا کوئی چیز نہیں، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ حدیث کی تشریح۔ حاکم نے کہا کہ تواتر سے ثابت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیر کے روز قباء تشریف لائے۔ علامہ خوارزمی نے کہا کہ آپ کی ولادت طیبہ سے شب معراج تک 51 برس 7 ماہ 28 دن کا وقفہ ہے۔ یہ تقریباً 53 برس ہوتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ربیع الاول کو پیر کے روز غار ثور سے نکلے تھے۔ منگل کے روز قدید میں قیلولہ فرمایا۔ 2 ربیع الاول شریف کو بنو عمرو بن عوف کے پاس پہنچے، مگر تحقیق یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو وہاں پہنچے۔ برقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ آپ مدینہ منورہ میں رات تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اونٹ نہر فرمایا۔ آپ قبیلہ بنی نجار میں اس لیے تشریف لائے کہ وہ آپ کے ماموں تھے، کیونکہ آپ کے جد امجد ہاشم نے سلمہ بنت عامر بن زید سے نکاح کیا تھا، جو بنی عدی بن نجار سے ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ ان سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ مشرکوں کی قبروں کو اکھاڑنا جائز ہے کیونکہ ان کا احترام نہیں۔ ضرورت کے وقت بے دینوں کی قبریں اکھاڑنا جائز ہے۔ اس زمانے میں بھی کافروں کی قبریں اکھاڑ کر وہاں بنانا جائز ہیں، اور مسلمانوں کی قبریں جب پرانی ہو کر ان کے آثار مٹ جائیں تو وہاں مسجد بنا لی جائے تو حرج نہیں۔ ضرورت کے لیے پھلدار درخت کاٹنے جائز ہیں۔ اگلا باب ہے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا۔ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا کہ مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے مراد مسجد نبوی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا بکریوں کے باڑوں میں نماز مکروہ نہیں، جبکہ ان کے ابوال و ابوار سے اتحاد ہو، لہذا مصلی وغیرہ بچا کر نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا باب ہے اونٹوں کے موازے میں نماز پڑھنا۔ حدیث ہے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز جائز ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ساری زمین مسجد اور طاہر کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے اونٹوں کے باڑوں وغیرہ میں نماز کے جواز پر دلالت کرتی ہے، جبکہ وہ صاف ہوں، طاہر ہوں۔ یہی مسلک جمہور علماء کا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور محمد رضی اللہ عنہ نے یہی مذہب اختیار کیا ہے۔ ابو داؤد میں بروایت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اونٹوں کے باڑہ میں نماز نہ پڑھو، یہ شیاطین سے پیدا ہوئے ہیں۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لو اور اونٹوں کے باڑہ میں نماز نہ پڑھو۔ ابن ماجہ میں عبد المالک کی روایت سے حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کے باڑہ میں نماز نہ پڑھو، بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھ لو۔ نیز ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھ لیا کرو، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیاطین سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح طبرانی مسند امام احمد میں مذکور ہے
یہ تمام روایات جو اونٹوں کے باڑوں میں نماز سے ممانعت میں مذکور ہیں ان میں نئی تنزیہ ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات اونٹ بڑک اٹھتے ہیں تو نماز کی حالت میں اس طرح کے اتفاق سے خشوع جاتا رہتا ہے۔ اگلا باب ہے جس نے نماز پڑھی اور اس کے آگے تنور یا ایسی شے ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو اور نمازی صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے۔ زہری نے کہا مجھے انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے آگ پیش کی گئی جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا سورج کو گرہن لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے آج کی طرح گھبراہٹ میں ڈالنے والا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث کی تشریح، اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے سامنے تنور یا کوئی ایسی شے ہو جس کی عبادت کی گئی ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر اس میں اجمال ہے اور بخاری نے کراہت اور عدم کراہت کا فیصلہ نہیں کیا، مگر مذکور حدیث عدم کراہت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ ابن تعین نے کہا کہ اس حدیث کے عنوان پر دلالت نہیں، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ کا دکھائی دینا آپ کے اختیار سے نہ تھا، وہ تو کسی حکمت کی بنا پر آپ کو پیش کی گئی تھی، اور نماز مکروہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ اپنے اختیار سے سامنے آگ رکھی ہو، اگر اختیار کے بغیر ہو تو نماز مکروہ نہیں، کیونکہ اس وقت کراہت کی علت موجبات نہیں پائی جاتی۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر شے کی طرف متوجہ ہو کر نماز جائز ہے جبکہ اس کی طرف نماز کا قصد نہ کیا جائے، اور جب قصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہو اور معبودات وغیرہ سے کوئی شے سامنے آ جائے تو مضر نہیں، جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دوزخ کی آگ نے ضرر نہ دی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کسوف مستحب ہے اور جنت و دوزخ مخلوق ہیں، اب موجود ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی دور سے دوزخ کو دیکھنا کمال نبوی ہے، اور جب نمازی کے سامنے آگ ہو اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو نماز مکروہ نہیں، یہی دراصل بخاری کا مقصد ہے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عذاب کردہ لوگوں کے مقامات پر نہ جاؤ مگر روتے ہوئے گزرو، اگر تم روتے ہوئے نہ گزرو کہیں تم کو وہ عذاب نہ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ حدیث کی تشریح، اس ترجمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ جن مقامات پر عذاب نازل ہوا یا ان لوگوں کو زمین میں دھنسایا گیا وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اثر مذکور اس پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ عنوان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تحقیق یہ ہے کہ جو شخص بابل یا اس جیسے مقامات میں اقامت کرے اور اسے وطن بنا لے اس کے لیے وہاں نماز مکروہ نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد اور طاہر کر دی گئی ہے، اور جو حدیث انہوں نے ابی داؤد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روکا اور بابل کی زمین میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ زمین ملعون ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس زمین میں نماز سے نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے انہوں نے کہا مجھے منع فرمایا۔ شاید یہ اسی وجہ سے ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں مصائب برداشت کرنے پڑے کیونکہ یہ بابل کی زمین میں واقع ہے۔ ابو عبید بکری نے کہا بابل عراق میں جادو کا شہر مشہور ہے۔ اس حدیث میں سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف اشارہ ہے جو اصحاب ہجر ہیں۔ ہجر شام اور حجاز کے درمیان میں شہر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا جبکہ وہ آپ کے ساتھ تبوک کو جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، پھر اسے استثناء کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان مقامات میں داخل ہو تو غمناک ہوتے ہوئے داخل ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وہاں نماز پڑھ لے فاسد نہ ہوگی۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر یہ کہا جائے کہ ایک ظالم قوم کا عذاب دوسری قوم کو کیسے پہنچے گا جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ظالم کو عذاب پہنچنے کو ہم تسلیم نہیں کرتے مگر جو شخص روتا ہوا یا غمناک نہ گزرے یا اس جگہ داخل ہو اور گریہ زاری نہ کرے وہ ظالم ہے، کیونکہ گریہ زاری کے مقام میں جہاں وہ واجب ہو اس کا ترک ظلم ہے۔ اور مذکور آیت کریمہ لا تزر وازرۃ وزر اخری قیامت کے دن کے عذاب پر معمول ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات میں سکونت منع ہے کیونکہ اتنا عرصہ غمناک اور روتے رہنا ممکن نہیں، اور ان مقامات سے جلدی گزر جائے جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وادی محشر سے تیز گزر گئے تھے کیونکہ اس وادی میں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے۔
اگلا باب ہے گرجے میں نماز پڑھنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تمہارے گرجوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصاویر ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ گرجے میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر اس گرجے میں نہ پڑھتے تھے جس میں تصاویر ہوتی تھی۔ حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا، اسے ماریا کہا جاتا ہے، اور اس میں تصاویر کا آپ سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جب ان میں سے کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور یہ تصاویر اس میں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شریر مخلوق ہے۔ حدیث کی تشریح، باب کے عنوان میں بیعہ ہے اور یہ حدیث میں کنیسہ مذکور ہے اور وہ حدیثیوں یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، مگر یہ فرق مشہور ہے۔ لعنت میں نصارہ کی عبادت گاہ کو کنیسہ بھی کہا جاتا ہے، لغت میں نصارہ کی عبادت گاہ کو کنیسہ کہا جاتا ہے۔ اس باب میں گرجے میں نماز مکروہ یا حرام کہا، جیسے کہ پہلی حدیث میں یہ جائز کہا ہے، مگر یہ تعارض نہیں ہے کیونکہ اس باب میں آگ کا سامنے آ جانا غیر اختیاری ہے، اور اس باب میں جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہارے گرجوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصاویر ہیں، اختیار پر مبنی ہے، اس لیے نماز مکروہ ہے۔ اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمانے لگے تو اپنے چہرے انور پر کمبل ڈالا، جب اس سے گرمی محسوس ہوئی تو اسے چہرے انور سے ہٹا دیا اور فرمایا جبکہ اسی حال میں تھے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، آپ ان کے اس فعل سے ڈراتے تھے۔ اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حدیث کی تشریح، اس حدیث میں مخصوص یہودیوں کا ذکر کیا اور اس سے پہلے والی حدیث میں یہود و نصارہ دونوں کا ذکر ہے، کیونکہ قبروں پر مساجد کے بانی یہی لوگ تھے، انہوں نے اس قبیح فعل کی ابتدا کی تھی، اس لیے یہ نصارہ سے زیادہ ظالم ہیں، یا اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے دین میں بہت غلو کیا تھا۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں نصارہ کا ذکر غیر مفہوم ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے سوا عیسائیوں کا نبی ہی نہیں، اور وہ بھی آسمانوں پر زندہ تشریف لے گئے ہیں، ان کی قبر ہی نہیں، وہ اس لعنت کے مستحق کیوں ہیں؟ اس کا بعد نے جواب یہ دیا کہ ان میں بھی نبی تھے لیکن وہ رسول نہ تھے، جیسے حواری اور مریم علیہ السلام، مگر یہ جواب اچھا نہیں ہے کیونکہ حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رسول اور قاصد تھے، وہ نبی نہ تھے، اور جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبوت صرف مردوں سے مختص ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اگلا باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میرے لیے زمین مسجد اور طاہر بنا دی گئی ہے۔ حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 اشیاء عطا کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی۔ 1 مہینہ کی مسافت سے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، ہر نبی اپنی مخصوص قوم کے لیے مبعوث ہوتا تھا اور میں سارے لوگوں کے لیے مبعوث ہوں، مجھے شفاعت عظمیٰ دی گئی ہے۔ حدیث کی تشریح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب کے بعد یہ باب ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان مقامات میں نماز حرام نہیں، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ارشاد کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا کا مدلول یہ ہے کہ زمین کے ہر حصہ میں نماز جائز ہے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس عموم میں مقابر، مرابض اور کنائس وغیرہ سب داخل ہیں۔ اگلا باب ہے عورت کا مسجد میں سونا۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے قبیلہ کی سیاہ فام لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا اور ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ اس قبیلہ کی ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی، اس کا سرخ چمڑے کا ہار تھا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے، اس لڑکی نے اسے اتار کر رکھا یا وہ اسے گر گیا، یہ راوی کو شک ہے۔ اس ہار سے کوئی چیل گزری جبکہ ہار گرا پڑا تھا، اس کو چیل نے گمان کیا اور جھپٹ کر اسے لے گئی۔ اس نے کہا لوگوں نے
ہار تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ اس لونڈی نے کہا انہوں نے ہار سے مجھے متہم کیا اور میری تلاشی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی۔ لونڈی نے کہا خدا کی قسم میں ان کے پاس کھڑی تھی، اچانک وہی چیل گزری اور اس نے ہار پھینک دیا۔ جب وہ ان پر گرا تو میں نے کہا یہ ہے وہ ہار جس سے تم نے مجھے متہم کیا ہے، تم نے گمان کیا ہے کہ میں نے اسے پکڑا ہے، حالانکہ میں اس سے بری ہوں، وہ ہار یہی تو ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اس لونڈی کا مسجد کے قریب خیمہ یا جھونپڑی تھی، یہ راوی کو شک ہے۔ ام المومنین نے کہا وہ لونڈی میرے پاس آیا جایا کرتی اور میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، مگر جب بھی وہ میرے پاس بیٹھتی تو یہ کہا کرتی تھی ہار کا دن ہمارے رب کے عجائبات سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کفرستان سے نجات دی۔ ام المومنین نے کہا میں نے اسے کہا تیرا کیا حال ہے، تو میرے پاس نہیں بیٹھتی مگر یہ کہ شیر کہتی ہو، تو اس نے اس واقعے کی مجھے خبر دی۔ حدیث کی تشریح۔ اس قبیلہ کی ایک نوجوان لڑکی نئی نئی دلہن تھی، وہ غسل خانہ میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا ہار جس میں موتی اور جواہر جڑے ہوئے تھے اتار کر رکھا تو چیل گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کا گھر بار نہ ہو تو اس کے لیے مسجد کی فضا میں سونا جائز ہے۔ مرد اور عورت کے لیے حکم یکساں ہے، جبکہ عورت کو فتنہ کا خطرہ نہ ہو، اور جب کسی جگہ فتنہ ہو تو وہاں سے نقل مکانی جائز ہے۔ کبھی یہ بے بہا خیرات کا موجب ہوتا ہے، جیسے اس سیاہ فام عورت کو ہار کے فتنہ نے بلاد اسلام کی طرف نکالا اور اس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔